ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتب احادیث میں، جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے، صحیح ابن حبان میں موجود ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک یتیم بچہ، بعض نے لکھا اور بعض نے لکھا ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا۔ اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں۔ تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا۔ اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی۔ اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے، کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں۔ بعض بندے اڑ جاتے ہیں جی۔ وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے۔ تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت۔ حضور نے بھی فرمایا، اب اسلام سختی کرتا نہیں۔ حضرت ابو دحداح نے جب یہ دیکھا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے، کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کہا پتہ ہے۔ کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے۔ اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے، وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا، بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دیں۔ حضرت ابو دحداح آئے، کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے، اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا۔ میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداح میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے ہیں، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے بھلی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا۔ بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، یہ بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے، میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے، میں نے باغ دے دیا ہے، میں نے جنت کے عوض خرید لیا۔ وہ خاتون بھی صحابیہ تھی، بچے لے کے جلدی سے باہر آئی اور میاں بیوی نے بچوں کی جیبوں میں جو کھجوریں تھی وہ بھی نکال کے باغ میں پھینک دی۔ بیوی کہنے لگی مبارک ہو، میں بڑی خوش ہوں، جو سودا تو نے آج کیا ہے یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا کیا ہے، یہ بڑا نفع والا سودا جو آج آپ سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، وہ جیب رکھے اونج رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں
اللہ نے ابو دحداح کے لیے جنت میں بڑے کھجوروں کے خوشے لٹکا دیے ہیں۔